ہمیں تو موٹا بندہ اچھا ہی نہیں لگتا. موٹاپے کو پسند کریں گے. کیا مطلب؟ سیدھی جی گل ہے. موٹاپے کو پسند کریں گے. تند ہوں گے اور آپ دیکھ لیں ان کو کتنا کتنا کھاتے ہیں یہ, اور کس طرح توندیں نکلی ہوتی ہیں, اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں. اسی پھر گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور فرض کے بعد سنت موقع بھی نہیں پڑھ سکتے, پھر وہ اجرے میں چلے جاتے ہیں جی, وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ موٹاپا عام ہو جائے گا اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کسی کو بیماری ہو الگ بات ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ سارے مولویوں کو ایک ہی بیماری لگ گئی ہے. اتنا بڑا تو یہ کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے کہ جو پھیل گیا ہے. موٹاپا کوئی وبائی مرض بھی نہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. تو یہ وبائی ہاں روحانی طور پہ وبائی مرض ہے, جس کے اندر وہ بیماری موجود ہے کہ وہ فتنہ مال کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اور قتال سے بھاگتا ہے اور زہد کی زندگی سے بھاگتا ہے, اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو بلا چکا ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیثیں صرف بخاری مسلم میں لکھنے کے لیے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرنا. 4 بندوں کی خوراک کھا جاتے ہیں, اور پھر وہ خوراک پوری کرنے کے لیے پھر انہوں نے طریقے ڈیوائز کیے ہوئے چندے کے. پھر تقریریں کرتے ہیں جی آپ تو چونکہ جہاد پہ جا نہیں سکتے, آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے, تو آپ ہمیں چندہ دے دیں, آپ کی جگہ ہم کر لیں گے. اور اس طرح چلتا ہے. یہ آخری کنکلوژن پھر اس طریقے سے ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا, اہل حق بھی موجود ہوں گے, لیکن مجھ سے نہیں پوچھنا اہل حق کون ہے, مجھے بھی کوئی نہیں پتا, تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. تو جب قتال سے بھاگیں گے, جہاد سے دور ہٹیں گے, تو پھر موٹاپے کو پسند کریں گے. یہ حدیث الحمدللہ مجھے سمجھ آئی ہے اس ہفتے میں کہ یہ موٹاپے کو پسند کریں گے, موٹاپا عام ہو جائے گا. یہ 300 سال کے بعد یہ کام کیا ہوا, اور یہ 300 سال کا عدد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. اور ابن عمر کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی, اور آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحابہ کا قرن یعنی صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. اور ہمیں پتا ہے کہ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 110 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 99 ایئرز اور کچھ مہینوں یعنی 100 سال کے بعد وہ فوت ہوئے. ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زمین پر زندہ نہیں تھا, یعنی آخری صحابی حضور سے 100 سال کے بعد فوت ہوئے. تو پہلے 100 سال صحابہ کا قرن, اس سے اگلے 100 سال تابعین, اور اس سے اگلے 100 سال تبع تابعین. اور الحمدللہ ہماری تمام احادیث کی جو میجر کتابیں ہیں وہ انہی 300 سال کے اندر خیر القرون میں لکھی گئی ہیں. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لہٰذا اس زمانے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ واقعی بزرگان دین ہیں, جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. تابعین میں سے حسن بصری ہوں رضی رحمت اللہ علیہ, ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے تابعی, سعید بن مسیب, سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین. پھر اس کے بعد آپ تبع تابعین میں آ جائیں, امام اوزائی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے اس کے بعد تبع تابعین کے اندر امام احمد بن حنبل, عبداللہ ابن مبارک, سفیان بن عیینہ, اور اس کے بعد امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد کی تمام کے تمام لوگ الحمدللہ یہ اہل حق, اہل سنت کے منہج کے علماء تھے. اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث فرقہ نہیں, منہج. فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے, وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب ٹاپک آئے گا. تو یہ ہے صحیح بزرگان دین, اور ان کی تعلیمات کیا ہیں, یہ کن چیزوں کو حق سمجھتے تھے, وہ الحمدللہ الگ سے میں 3 لیکچرز دے چکا ہوں, ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. لیکچر نمبر 1 تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے, یہ مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر کہ تقلید کیا ہے اور اتباع سنت کیا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے. دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے صرف 25 منٹ کی گفتگو ہے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بزرگان دین, یہ بزرگان بے دین نہیں, بزرگان دین اسلاف. اور تیسرا اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر. اور چوتھا لیکچر تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایشوز کو ریزالو کر گیا جو ہماری پچھلی سیٹنگ ہوئی تھی, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں تقلید کا مسئلہ, یہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں. 140 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 70B کے نام سے.
تو یہ ہیں وہ اصل بزرگان دین جن کے بارے میں قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ جعلی ڈگریوں والے علماء نہیں ہیں. جعلی ڈگریوں والے سیاست دان ہیں، جعلی ڈگریوں والے علماء بھی ہیں. ظاہر ہے وہ ڈگری جعلی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈگری لے کر بھی لوگوں کو غلط بات بتا رہا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ وہ نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں اور حضرات فرماتے ہیں. یہ کون سے علماء ہیں جو اس چیز کے اوپر پیرا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59. اسی پہ میری تقلید والی وہ گفتگو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو، امیر المومنین کی، خلیفۃ المسلمین کی، لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہوگی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے، آپس میں حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی آج ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کا رسول، کتاب و سنت. وہ فزیکل فارم میں تو موجود نہیں سامنے، لیکن کون پلٹائے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. قیامت کے دن سے ڈرتے ہو تو پھر ہی تم اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ گے، ورنہ تو اسی میں چکر میں پڑے رہو گے کہ بزرگوں نے فرما دیا یہی کافی ہے. ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے. اب جناب آئیے اس گفتگو کی طرف جو 5-7 منٹ میں یا 10 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن یہ چیز ہے چسکے والی. اس پہ تو 1 گھنٹہ بھی بولا جائے تو آپ لوگ بیٹھے رہیں گے. اور وہ ہے فرقہ باز بزرگ. یہ جتنی ہم نے وعیدیں سنی، یہ پرابلم اینڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں، بزرگان بے دین اور علماء کرائم، اگر ان سے چیزیں ثابت ہوں، اگر ثابت نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے سپرد. انشاءاللہ میں بتا بھی دیتا ہوں اس میں ان کی نشانی کیا ہے، بزرگان بے دین کی اور ان کے فالوورز کی اور علماء کرائم، مجرم علماء کی، کہ ان کو جب بھی آپ کتاب و سنت سے کوئی بات بتائیں گے نا، تو ان کے لیے اس بات کو ایک جملے سے ریجیکٹ کرنا آسان ہوگا. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں جو یہ بات کرتے رہے. مکھی اڑانا جس طرح ہوتا ہے نا، کسی کے کھانے پر مکھی بیٹھی اس نے یوں کر کے اڑا دی، اس طرح ان کے لیے قرآن حدیث کو ریجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات، یہی قرآن پاک میں آیا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ان کے بارے میں میرا جملہ یاد رکھیے. میں ان کے بارے میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ چاہے علماء ہوں یا عوام، ان کے بارے میں میرا ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بریلوی ہیں، بعد میں مسلمان ہیں. یہ پہلے دیوبندی ہیں، بعد میں مسلمان ہیں. یہ پہلے اہل حدیث ہیں، بعد میں مسلمان ہیں. یہ پہلے اہل تشیع ہیں، بعد میں مسلمان ہیں.